گوسٹ شکیل صدیقی پیش کردہ رومانہ شاہد۔ ولی سماعت کے قریب پہنچا تو اسے دروازہ بند ملا۔ اس نے کھڑکی پر ہتھیلی کا وار کر کے دروازے کے اوپر لگے ہوئے شیشے کو توڑ دیا اور ہاتھ اندر ڈال کر چٹخنی گرا دی۔ اولمے نے سانپ کے انتباہ پر خطرہ محسوس کیا۔ وہ اپنے کمرے سے نکلی اور راہداری میں دوڑنے لگی۔ مدد کے لیے دستک دو تمام دروازوں پر، اس نے اپنی خادماؤں سے کہا۔ ایک دروازہ کھلا، اولمے نے مدد چاہی اور بتایا کہ ایک قاتل ان کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ تو اس عورت نے کہا، تم شاید مذاق کر رہی ہو۔ ان کے لیے یہ دشواری تھی کہ وہ لوگوں کو کیسے یقین دلائیں کہ مصیبت کا شکار ہیں۔ وہ اضطراب میں دروازوں پر دستک دے رہی تھی اور کوئی دروازہ نہیں کھول رہا تھا۔ دھپ دھپ دھپ، قاتل ولی لوب زینے پر چل رہا تھا۔ بالآخر ایک بوڑھی عورت صورتحال معلوم کرنے کے لیے نکل پڑی۔ اولمے نے لپک کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھا اور اسے کمرے میں دھکیلنا شروع کر دیا۔ بڑھیا اس افتاد سے گھبرا گئی۔ انہوں نے اندر جا کر دروازہ بند کر لیا۔ ولی نے اس منزل پر پہنچنے کے بعد اولمے کے اپارٹمنٹ کے دروازے پر دستک دی۔ پھر جب وہ نہیں کھلا تو اس نے شانے سے ٹکریں مارنا شروع کر دی۔ دروازہ مضبوط تھا، وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس بھی نہ ہوا۔ بالآخر اس نے ریوالور نکالا اور لاک پر 2 فائر کیے۔ لاک ٹوٹ گیا تو وہ اندر داخل ہو گیا۔ وہاں کوئی نہیں تھا۔ ایک طائرانہ نگاہ ڈالتے ہی معلوم ہو گیا کہ وہ کہیں اور جا چکی ہیں۔ وہ حرام زادیاں جا چکی ہیں، اس نے مڑ کر کال سے کہا۔ دروازے کے لاک سے اولمے راہداری کا جائزہ لے رہی تھی۔ ویلی کو اس نے اپنے اپارٹمنٹ سے نکلتے دیکھا تو سراسیمگی سے بولی، اب وہ لوگ تھوڑی دیر بعد ہم لوگوں تک پہنچ جائیں گے۔ یہ کمبخت سام کہاں رہ گیا؟ وہ اس حقیقت سے بے خبر تھی کہ سام ویلی اور کال کے پیچھے ہے۔ میں دوسرے اپارٹمنٹ چیک کرتا ہوں، ویلی نے کہا۔ وہ ریوالور لے کر لہراتا ہوا دائیں جانب کے ایک اپارٹمنٹ میں گھس گیا جس کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ اس کا جائزہ لے ہی رہا تھا کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے لپک کر دروازہ کھول کر دیکھا مگر وہاں کچھ نہیں تھا۔ راہداری سنسان پڑی تھی۔ کال، اس نے استفہامیہ لہجے میں کہا۔ اس کا کسی نے جواب نہیں دیا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹ گیا اور دروازے کو بند کرنا ہی چاہتا تھا کہ وہ خود بند ہو گیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے ہوا کا جھونکا اندر آ گیا ہو۔ وہ حیرت سے مڑا اور اس طرف دیکھنے لگا تو دائیں جانب کھڑے بک شیلف سے بہت سی کتابیں فرش پر گر پڑیں، حالانکہ ان کو گرنے کی کوئی معقول وجہ نہیں تھی۔ پھر اچانک ہی اس شیلف پر رکھی ہوئی مختلف آرائشی چیزیں اپنی جگہ سے اچھل کر اس کے جسم پر لگنے لگیں۔ وہ سام تھا جو اسے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ویلی لوب اس نئی افتاد سے گھبرا گیا۔ وہ دروازہ کھول کر نکلا اور راہداری میں دوڑنے لگا۔ وہاں 2 تصاویر لگی ہوئی تھی جو اس کی آمد پر آواز کے ساتھ فرش پر گر پڑیں۔ ویلی نے دوڑ کر ایک باتھ روم میں پناہ لے لی۔ وہ سراسیمگی میں چاروں طرف دیکھ رہا تھا کہ اچانک شوں شوں کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ آوازوں کی سمت معلوم کرنے کے لیے اس طرف گھوما تو اس نے واش بیسن کے 2 نلکے کھلے دیکھے۔ ان سے گرم اور ٹھنڈا پانی گر رہا تھا، حالانکہ جب وہ داخل ہوا تھا تو وہاں وہ نلکے بند تھے۔ اچانک کسی نادیدہ طاقت نے اس کی ٹھوڑی کے نیچے مکہ مارا تو وہ الٹ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ریوالور تھا مگر اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کسے گولی مارے۔ نلکوں سے نکلنے والی پانی سے بھاپ نکلی اور بیسن کے اوپر لگا ہوا آئینہ دھندلا گیا۔ پھر حیرت انگیز طور پر کسی نے اپنی انگلی سے اس آئینے پر یو لکھ دیا۔ ویلی نے ریوالور والا ہاتھ اٹھایا اور آئینے پر فائر کیا۔ ڈس کی آواز کے ساتھ فائر ہوا اور ایک چھناکے سے آئینے کے ٹکڑے ہو گئے۔ پھر ویلی وہاں نہیں رکا اور تیزی سے اس باتھ روم سے نکل آیا۔ وہ زینے طے کر کے نیچے جانا چاہتا تھا کہ اس کے پاؤں میں کسی نے پاؤں تھسا کر دھکا دیا تو وہ ٹانگوں کو زحمت دیے بغیر پھسلتا ہوا نیچے چلا گیا۔ نچلی منزل پر کال کھڑا تھا۔ ویلی، اس نے حیرت سے کہا۔ اس ہی بدحواسی دیکھ کر وہ ششدر رہ گیا تھا۔ سام اس کے پیچھے تھا، لہٰذا جب ویلی گراؤنڈ فلور پر پہنچ کر فولادی جنگلہ کھولنے لگا تو سام نے اسے دھکا دیا۔ وہ سامنے سے آنے والے 2 افراد پر اچھل کر گر پڑا۔ وہ دونوں اس کی اس حرکت پر جھنجھلا گئے۔ انہوں نے اس کے بازوؤں میں ہاتھ ڈالا اور اسے دوبارہ جنگلے کی طرف اچھال دیا۔ ویلی کے حلق سے چیخیں نکل گئیں۔ فولادی سلاخوں پر گرنے سے اس کی پیٹھ کئی جگہوں سے چھل گئی تھی۔ وہ مشکل سے وہاں سے اٹھا اور اندھا دھند ایک طرف کو دوڑنے لگا۔ شاید اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، ان میں سے ایک نے تبصرہ کیا۔ سام لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا اب بھی اس کا تعاقب کر رہا تھا۔ ویلی جیسے ہی ایک جگہ رک کر اپنا سانس درست کرنے لگا، سام نے اس کے چہرے پر لات ماری۔ ویلی چیختا ہوا الٹ گیا۔ اس نادیدہ شخص کے اس کے چھکے اٹھا دیے تھے۔
جب 3-4 ٹھوکریں اور پڑی تو وہ بدحواس ہو کر ایک طرف کو دوڑا۔ مدد مدد، کوئی مجھے بھوت سے بچائے، وہ سہمے ہوئے انداز میں چیخا۔ اچانک وہ سامنے سے آتی ہوئی ایک کار کی زد میں آتے آتے بچا۔ کار نے بریک لگا لی۔ ولی گھبرا کر دوسری طرف لپکا تو نادانستگی اور ہیجان میں دوسری کار کے بونٹ سے ٹکرا کر فضا میں اچھلا اور سڑک پر گرتے ہی تیسری کار کے پہیوں کے لپیٹ میں آ گیا۔ اس کار کے ڈرائیور نے فل بریک لگائے مگر وہ ولی کو مرنے سے نہیں بچا سکا۔ 2-3 آدمی اس کی طرف بڑھے اور اس کی ناگہانی موت پر تبصرہ کرنے لگے۔ ولی سامنے تعصب سے کہا اور ٹھٹک گیا۔ ولی وہاں کچھ دیر تک ساکت پڑا رہا، پھر اس کے جسم سے اس کی روح نکلی اور وہ سیدھا کھڑا ہو گیا۔ پھر اس نے حیرت سے اپنے خون آلود جسم کو دیکھا۔ ولی تم مر چکے ہو، سام نے کہا۔ کال جو دوڑتا ہوا وہاں تک آ گیا تھا اس خونی منظر کو دیکھ کر بدحواس ہو گیا۔ وہ مڑا اور وہاں سے بھاگنے لگا۔ پھر فضا میں انتہائی کری اور ڈراؤنی گرراہٹیں ابھری۔ 4-5 غلیظ اور سیاہ ہیولے نہ جانے کہاں سے ظاہر ہوئے اور ولی لوب کی روح کو نامعلوم منزل کی طرف کھینچتے ہوئے لے جانے لگے۔ بچاؤ بچاؤ، وہ چیخا، مجھے ان لوگوں سے بچاؤ، مگر وہاں اسے ان روحوں سے بچانے والا کوئی نہیں تھا، اس لیے کہ وہ اسے آخری منزل کی طرف لے جا رہے تھے جہاں سے کوئی واپس نہیں آتا۔ سامنے گہرا سانس لیا اور مڑ گیا۔ اب وہ اولمے کو لے کر مولی کے ہاں جانا چاہتا تھا، اس لیے کال نے مولی کو ہلاک کرنے کی دھمکی دی تھی۔ وہ اس کے ساتھ ایک تیز رفتار ٹیکسی میں بیٹھ کر اس کے اپارٹمنٹ کی طرف چل پڑے۔ جب وہ اس کے اپارٹمنٹ پر اتر کر اندر داخل ہوئے تو انہوں نے دروازے پر دستک دی تو اندر سے مولی نے سوال کیا، کیا یہ تم ہو کال؟ اس نے دروازے میں جھری پیدا کی۔ وہ زنجیر سے اٹکا ہوا تھا۔ نہیں، میں اولمے ہوں، اولمے نے کہا تو مولی نے فوراً دروازہ بند کر دیا۔ میں جانتی ہوں تم میرے متعلق کیا سوچ رہی ہو، مگر میں یہ بتانے آئی ہوں کہ تمہاری جان خطرے میں ہے، اولمے نے کہا۔ میں پولیس کو فون کرنے جا رہی ہوں، اس سے کہو کہ پولیس کو ضرور بلائے، سام نے کہا۔ ٹھیک ہے، پولیس کو بلا لو، اولمے نے بات دہرائی۔ سام نے کال کو بینک میں غبن کرتے دیکھا تو کال اسے ہلاک کر دیا تاکہ وہ کسی سے کہہ نہ سکے۔ اب وہ میری زندگی کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اس لیے کہ سام نے میرے ذریعے رابطہ قائم کیا ہوا ہے۔ وہ سام کو دھمکی دینے کے لیے تمہارا بھی کام تمام کرنا چاہتا ہے۔ مگر تم مجھ سے ہمدردی کیوں برت رہی ہو؟ مولی نے کہا۔ میں اپنی حفاظت آپ کر لوں گی، میرا پیچھا چھوڑ دو۔ وہ بے بسی سے سسکیاں لینے لگی۔ سام سے ضبط نہ ہو سکا اور وہ دروازے میں جذب ہو کر دوسری طرف پہنچ گیا۔ اپنی موجودگی کا ثبوت دینے کے لیے اس نے اولمے سے کہا، مولی کو بتاؤ کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں۔ اس نے وہ شرٹ پہن رکھی ہے جس پر ایک بار مجھ سے شراب گر گئی تھی، اور اس نے کانوں میں وہ آویزے پہن رکھے ہیں جو کرسمس پر میں نے اسے تحفے میں دیے تھے۔ اولمے نے یہ دونوں باتیں دہرائیں تو مولی کو جیسے سکتا ہو گیا۔ اب تمہیں اندازہ ہو رہا ہوگا کہ میں دھوکے باز نہیں ہوں، کم از کم اس بارے میں نہیں ہوں۔ ایک پینی لاؤ، سام بولا۔ کیا؟ ایک پینی دروازے کے نیچے سے سرکا دو۔ مگر کیوں؟ بس میری بات پر عمل کرو، سام نے حاکمانہ لہجے میں کہا۔ اولمے نے پینی دروازے کے نیچے سے سرکا دی۔ مولی نے اسے دیکھ لیا، مگر پھر حیرت سے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، اس لیے کہ وہ پینی کو فضا میں اٹھتے دیکھ رہی تھی۔ سام نے اسے انگلی پر اٹھا لیا اور دیوار کے سہارے اسے اوپر لا رہا تھا۔ پھر اس نے وہ پینی مولی کی طرف بڑھائی اور اس کے پھیلے ہوئے ہاتھ پر رکھ دی۔ مولی کی جذباتی کیفیت عجیب سی ہو گئی۔ اسے یقین ہو گیا کہ اس کا محبوب سام وہاں موجود ہے۔ شک و شبے کی اس میں کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں سے خود بخود آنسو رواں ہو گئے۔ اس کے دل سے ہوک اٹھ رہی تھی کہ اب اس نے سام کا اعتبار اب تک کیوں نہ کیا تھا۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے دروازہ کھول دیا تو اسے اولمے کا مسکراتا چہرہ دکھائی دیا۔ وہ اندر آ گئی اور صوفے پر بیٹھ گئی۔ اب ہم کیا کریں گے؟ مولی نے پوچھا۔ انتظار، پولیس کا انتظار۔ کیا سام یہاں ہے؟ مولی نے سوال کیا۔ سام؟ اولمے نے آواز لگائی۔ تم کہاں ہو؟ میں مولی کے دائیں پہلو پر بیٹھا ہوں۔ کیا تم مجھے محسوس کر سکتے ہو؟ مولی نے پوچھا۔ سام نے اسے چھوا تو اس کا ہاتھ مولی کے ہاتھ میں جذب ہو گیا۔ کاش کہ میں تمہیں اور تم مجھے محسوس کر سکتی، اس نے حسرت سے کہا۔ اولمے جو کھڑکی کے نزدیک کھڑی تھی، اس نے پلٹ کر کہا، سام تم چاہو تو میرا جسم استعمال کر سکتے ہو۔ وہ پلٹ کر ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ پھر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں تو سام اس کے جسم میں سما گیا۔
اس نے آنکھیں کھولی اور مولوی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس وقت مولوی کو اس کا لمس محسوس ہوا، جیسے واقعی اولمے کے بجائے سامنے سے چھو لیا ہو۔ اس کے محبوب نے، جو مر چکا تھا مگر اس کی روح اب تک اس کے ارد گرد منڈلا رہی تھی، وہ اسے چھو رہا، باہوں میں لے رہا اور اس کے لبوں سے کھیل رہا تھا۔ دفتن دروازے پر دستک ہوئی۔ اولمے نے دھکا دے کر سام کو خود سے علیحدہ کر لیا۔ اسے معلوم تھا کہ کال وہاں پہنچ گیا ہے، اس لیے اس نے مولوی کا ہاتھ تھاما اور کھڑکی کھول کر چھجے پر اتر گئی۔ وہ خاصا چوڑا تھا اور اس سے ملحق ایک اور عمارت کی چھت تھی۔ وہ اس چھت پر اتر گئی۔ مولوی، مولوی، میں ہوں کال، دروازہ کھولو، باہر سے اس نے چیخ کر کہا۔ اس نے دیکھ لیا کہ وہ دونوں کمرے سے نکل گئی ہیں تو وہ گھوم کر وہاں پہنچ گیا۔ دونوں ایک لکڑی کی سیڑھی سے اوپر جا رہی تھیں۔ انہوں نے اوپر جا کر سیڑھی کھینچ لی۔ کال صرف 1 منٹ تاخیر سے وہاں پہنچا۔ وہ اچھلا مگر سیڑھی اس کے ہاتھ نہ آ سکی۔ وہ شہتیروں والی چھت تھی جہاں کاٹ کبار بکھرا پڑا تھا۔ دونوں شہتیروں پر پاؤں رکھ کر چل رہی تھیں۔ کال نے اچھل کر اولمے کا پاؤں پکڑ لیا مگر شہتیر سے لٹکے ہوئے اس کی ٹانگ پکڑ لی۔ اولمے کا پاؤں پھسلا اور وہ نیچے آ گری۔ کال نے پھرتی سے ریوالور نکالا اور اس کی نال اولمے کی طرف اٹھا دی۔ مولوی نے ایک چیخ ماری اور دوڑ کر کال کو پیچھے سے پکڑ لیا۔ کال نے گڑراتے ہوئے اسے دھکا دیا تو وہ اڑ کر ایک دیوار سے جا ٹکرائی۔ اس کے سر سے سیمنٹ کا ایک پائپ ٹکرایا اور وہ نیم بے ہوش ہو گئی۔ کال نے اولمے کو ایک ہاتھ سے دبا رکھا تھا۔ اس نے ریوالور کی نال اس کے منہ میں ڈال دی اور کہا، اب میں ٹریگر دبانے والا ہوں، ورنہ یہ بتا دو کہ چیک کہاں ہے۔ چیک میرے پاس نہیں ہے۔ کہاں گیا؟ اس کی ہدایت پر میں نے ایک چرچ کو عطیہ کے طور پر دے دیا۔ تم جھوٹ بولتی ہو۔ اس نے جھنجھلا کر ریوالور کا سیفٹی کیچ ہٹا لیا اور ٹریگر پر دباؤ ڈالا تو ہلکی سی کلک سنائی دی۔ گولی لگنے ہی والی تھی کہ اس کے ریوالور والے ہاتھ پر تھپڑ پڑا اور پھر کسی نادیدہ قوت نے اس کے پیٹ میں مکہ مارا۔ کال اوہ کر کے الٹ گیا۔ مولوی قدرے ہوش میں آ چکی تھی۔ اس نے ریوالور کار کے ہاتھ چھوٹ کر فرش پہ گرتے دیکھا تو وہ اس کی طرف لپکی مگر کال پر سبقت نہیں لے جا سکی۔ وہ اس سے پہلے ہی ریوالور اٹھا چکا تھا۔ مولوی چونکہ اس کے قریب ہی تھی اس لیے وہ پھرتی سے اس کے پیچھے چلا گیا اور اس نے ریوالور اس کی پیٹھ سے لگا کر اپنا ایک ہاتھ اس کی کمر میں ڈال دیا تاکہ وہ وہاں سے فرار نہ ہو سکے۔ مار ڈالوں گا، میں اسے مار ڈالوں گا۔ سام، اگر تم میرے نزدیک آئے تو میں اسے مار ڈالوں گا۔ لاؤ وہ چیک مجھے دے دو ورنہ تم اسے زندہ نہیں دیکھ سکو گے۔ وہ دیوانہ ہو رہا تھا اور اس کے لبوں سے کف بہ رہا تھا۔ صورتحال سام کے قابو سے واقعی باہر ہو چکی تھی مگر نولی نے حوصلے سے کام لیا اور دونوں کوہنیاں پوری قوت سے کال کے پیٹ میں ماری اور اس کی گرفت سے بھاگ نکلی۔ اولمے نے ایک دیوار کی آڑ لے رکھی تھی، وہ اس کے پاس چلی گئی۔ اولمے نے اسے لپٹا لیا۔ کال اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس نے ریوالور اٹھا کر فائر کرنا چاہا تو چھت میں لگا ہوا فولادی ہک جھولتا ہوا اس کی طرف آیا اور اس کے ریوالور والے ہاتھ پر لگا۔ ریوالور اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور پیچھے کی کھڑکی کا شیشہ توڑتا ہوا نکل گیا۔ جب وہ ہک واپس آیا تو سامنے سے پکڑ لیا اور پھر طاقت سے کال کی طرف پھینکا۔ کال فرش پر گرا ہوا تھا۔ جب فولادی ہک دوبارہ آ کر اس کھڑکی کے بقیہ شیشے سے ٹکرایا تو وہ بھی ٹوٹ گیا۔ شیشے کا ایک بڑا سا نوکیلا ٹکڑا تیر کی طرح نیچے آیا اور نیم دراز کال کے پیٹ میں پیوست ہو گیا۔ پھر خون کا ایک فوارہ اس کے پیٹ سے نکلا اور وہ ساکت ہو گیا۔ 1 منٹ تک وہ یوں ہی ساکت پڑا رہا۔ پھر ایک اور کال اس میں سے ہیولے کی مانند نکلا اور انگڑائی لے کر کھڑا ہو گیا۔ وہ حیرت سے سام کی طرف دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے اپنے خون آلود جسم کی طرف دیکھا اور ہکلاتے ہوئے پوچھا، یہ تم ہو اور تم مر چکے ہو؟ سام نے کہا، نہیں۔ اس کی روح کانپنے لگی۔ چند ثانیوں بعد فضا میں غراہٹیں گونجنے لگیں۔ پھر 2-4 سائے دکھائی دیے، غلیظ اور بھیانک۔ انہوں نے آ کر کار کو اپنی گرفت میں لے لیا اور اسے کسی نامعلوم منزل کی طرف لے جانے لگے جو اس کی آخری منزل تھی۔ بچاؤ، خدا کی لیے میری مدد کرو۔ وہ حلق پھاڑ کر چیخ رہا تھا مگر اس کی چیخیں سننے والا کوئی نہیں تھا۔ جب سام وہاں تنہا رہ گیا تو روشنی کا ایک ہالہ آسمان سے اس پر پڑنے لگا۔ اچھی روحیں اسے لینے آ پہنچی تھیں۔ اب اسے بھی ایک دائمی سفر پر جانا تھا
اور دوسری دنیا کا باسی بن کر رہنا تھا، کیونکہ اس دنیا میں اس کا مقصد پورا ہو گیا تھا۔ سام مجھے دکھائی دے رہا ہے۔ مولی نے اس کے روشن ہیولے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ روشن ہیولا اس کے قریب آیا۔ اس نے مولی کا بوسہ لیا اور پھر بتدریج غائب ہو گیا۔